ناظرین، زبیدہ رشید کہتی ہیں میں 7 بھائیوں کی بہن ہوں۔ 6 بھائی اچھے عہدوں پر پہنچے مگر 7ویں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی جو میرا سب سے زیادہ ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی تھا۔ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا۔ وہ میرے بعد دوسرے نمبر پر تھا، باقی سارے چھوٹے تھے۔ میری والدہ کی دعاؤں سے سب سے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ زمان کو بھی وہ دعائیں دیتی تھیں، سب بچوں سے زیادہ چاہتی تھیں، مگر ایف اے کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ اگرچہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن والد صاحب کا خواب تھا کہ ان کا ایک بیٹا پولیس میں افسر بنے۔ والدہ اس امر کے خلاف تھیں لیکن والد صاحب کے اصرار پر اسے پولیس میں بھرتی ہونا پڑا۔ ماں نے کہا دیکھ بیٹا، تو پولیس میں تو بھرتی ہو گیا ہے لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا، کبھی حرام نہ کھانا۔ بھائی زمان نے ماں کی یہ بات گرہ میں باندھ لی۔ اس محکمے میں 10 سال سروس کی، کبھی ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہ ڈالا۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے ماں کی جدائی سے دل برداشتہ ہو کر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی کہیں بھی 8-9 ماہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکا تھا۔ بھائی زمان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک مجرم کو پکڑا تھا۔ اس نے بہت کہا انسپیکٹر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ مالا مال ہو جاؤ گے، مگر زمان نے نہ مانا۔ اس نے دھمکیاں دی کہ اگر مجھے تمہاری وجہ سے جیل ہو گئی تو واپس آ کر تم کو مار دوں گا۔ بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہیں آگے بڑھا دیا۔ 6 ماہ بعد زمان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ مجرم آزاد گھومتا نظر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا انسپیکٹر میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں لیکن تم جیسا نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام پڑے تو مجھے بتانا، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، بھائی نے جواب دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بھائی نے ماں کو واقعہ سنایا تو ماں کے منہ سے بے اختیار نکلا اے اللہ ہر ماں کو نیک اولاد دے۔ اللہ جانے وہ کس بد نصیب ماں کی اولاد تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ میری ماں ایک نرم مزاج کی خاتون تھی۔ جب بیٹے کسی خطرے میں گھر جاتے تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی، مگر ان کو فون پر یہی کہتی تھی بیٹے قدم پیچھے نہ ہٹانا، بہادری دکھانا، بزدلی نہیں، ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت اللہ سے مانگتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی بیٹی تیرے بھی 3 بیٹے ہیں، اگر انہیں اعلیٰ عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بہادر بناؤ اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرو کہ باوضو ہو کر دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوں گی۔ جب مرض مرگ میں مبتلا ہوئیں تو بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے بچوں، میرے پاس جو زیور میرے میکے کا ہے میں وہ یتیم بچوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتا دو، میں اس کا حصہ جو بنا ہوگا دے دوں گی۔ ہم 8 بچوں نے یک زباں ہو کر جواب دیا ماں آپ ضرور اپنا زیور یتیم بچوں کو دے دیجئے، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یتیم خانے میں موجود 4 بچیوں کی شادی کے انتظامات ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ زیور ان کو دے دیے۔ میرے 6 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک زمان باقی تھے۔ اماں ان کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہی تھی مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ بھائی کو تو ان کی وفات سے ایسا دھچکا لگا کہ دنیا کی ہر چیز سے دل چاٹ ہو گیا اور نوکری چھوڑ دی۔ ان کے اعلیٰ افسر نے کہا ایسی بیوقوفی نہ کرو، مگر وہ نہ مانا۔ مجھے بھائی پر بہت ناز تھا۔ دوسری شادی کے بعد والد نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ دوسری شادی کے بعد وہ ایک سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ زمان سے کہا کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑی، اب اس گھر سے نکل جاؤ، جہاں چاہے رہو۔ زمان گھر سے چلا گیا مگر استعفیٰ واپس نہ لیا کہ یہ نوکری ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ اماں کے لاج رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہیں ملازمت سے جڑے رہے تاکہ ناراض نہ ہوں۔ ماں کو والد صاحب کا بیٹے کے ساتھ ناراض ہونا گوارا نہ تھا۔ جب مجھے پتا چلا زمان کو ابا جان نے گھر بدر کر دیا ہے تو میں نے اماں کے واسطے دے کر انہیں اپنے گھر بلایا۔ آئے تو مگر کہا کہ 3 دن سے زیادہ تمہارے گھر نہیں رکوں گا، تم شادی شدہ اور شادی شدہ بہن کے گھر رہنا اچھی بات نہیں۔ زمان بھائی کی جیب میں 1500 روپے تھے۔
मालूम हुआ कि एक वक्त का खाना होटल से लेकर खाना है। मेरी आंखें आंसू बहाने लगीं। अम्मा की मोहब्बत और इस बेटे से इनको नाज बरदारियां याद आने लगी। वो खानसा माँ से कहकर इनकी पसंद के खाने बनवा कर कमरे में रखती थी। नौकर से कहती थी कि हीटर रख देना, देर से आए तो खाना ठंडा हो जाएगा। माँ थी तो मेहमानों का तांता बना रहता था कि बेटों से सिफारिश करवा दे। और अब ये आलम कि कोई सवाली दर पर नजर नहीं आता था, जैसे सारी बरकतें माँ के साथ चली गई थी। खानदान में सभी को एक दूसरे से गिले शिकवे हुए थे, मगर मेरी अम्मा से कभी किसी को कोई गिला शिकवा न हुआ। मगर वालिद इस अमर पर भी ज़मान से खफा थे कि वो इनकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहते थे। इस तरह बीवी के वसीले से ज़मान की तरक्की हो जाती, मगर उन्होंने वहाँ शादी से इनकार कर दिया। इनका ये दोस्त दौलतमंद ज़रूर था, मगर ईमान की दौलत कमज़ोर थी। सो भाई ने इस घर से नाता जोड़ने से माफ़ी मांग ली, जबकि अब्बा जान कहते थे, तुझे इससे क्या गर्ज, तेरा ससुर क्या करता है? यहाँ तो हर शख्स रिश्वत लेता है, अगर तू नहीं लेता तो ये तेरा ज़ाती मामला है। ज़मान भाई ने कहा कि ये दौलत दोज़ख का सौदा है। हम कैसे मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं? हमारे दीन में इसे हराम करार दिया है और हम इसको नेमत समझ कर लेते हैं। अब्बा जान ने कहा, लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त की लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी मर्जी करो और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। ज़मान भाई घर से निकल गए और छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी और किराए पर कमरा ले लिया। इनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने रहने का इंतज़ाम कर दिया। चंद दिनों के बाद वो सऊदी अरब चले गए। जब मुझसे मिलने आए और बताया कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल से भाई को रुखसत किया, दुआएं दी, सलामत रहे, अल्लाह कामयाबियाँ दे, आमीन। फ़ोन पर राब्ता रहता था। शुरू में मुलाजमत नहीं मिली, फिर कुछ दिनों के बाद एक फर्म में मिल गई तो मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़मान भी बहुत खुश था। अब तो इसको बड़ा घर भी मिल गया था। अब मैंने इसको कहना शुरू कर दिया कि भाई अब आप शादी कर लो, मगर इसने इनकार कर दिया। वो मुसलसल इनकार करता रहा, मगर मुझे इसकी तरफ से फिक्र रहती थी। आखिरकार इसने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का घर बस गया।